فرقہ وارانہ انتقام کے بغیر انصاف کی تلاش، پہلگام حملے کے تناظر میں 22 اپریل 2025 کو پہلگام وادی کی پرامن فضا جو اپنی سرسبز چراگاہوں اور ندی نالوں کے لیے جانی جاتی ہے، ایک اندوہناک اور بے رحم حملے سے چکناچور ہو گئی۔ دہشت گردوں نے جو بھیس بدل کر آئے تھے، ہزاروں سیاحوں کے ہجوم پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں 26 افراد جاں باخ اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں حکومت برسوں کی بدامنی کے بعد معمولات زندگی کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ حملہ وادی کے مسلم باشندوں کی مہمان نوازی پر کاری ضرب کی طرح محسوس ہوئی۔ اس نے صرف کشمیر نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور دنیا بھر میں خوف و غم کی لہر دوڑا دی۔ عالمی رہنماؤں سے لے کر عام عوام تک سب نے افسوس اور مذمت کے پیغامات بھیجے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کے فوراً بعد مجرموں کی تلاش میں الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انگلیاں سرحد پار دہشت گرد نیٹ ورکس کی طرف اٹھنے لگیں اور لائن آف کنٹرول کے آر پار سفارتی تلخیاں بڑھ گئیں۔ ٹیلی ویژن اسکرینوں پر روتے ہوئے والدین، جائے واردات پر بکھری چپلیں اور شہری مراکز میں منعقدہ شمع برادر تقاریب کے مناظر چھا گئے۔ مسلم تنظیموں، سول سوسائٹی گروپوں اور کمیونٹی رہنماؤں نے فوری طور پر مذمتی بیانات جاری کیے اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ مذہبی رہنماؤں نے ہمدردی کے اجتماعات اور شمع برادر تقاریب منعقد کی اور اس گھنونے فعل کے خلاف اتحاد کا پیغام دیا۔ مسجد کمیٹیوں نے بین المذاہب دعائیہ اجلاسوں کا انعقاد کیا، جہاں مسلمان اور غیر مسلم سب ایک ساتھ سر جھکائے غم کی ایک ہی زبان بولتے نظر آئے۔ پیغام واضح تھا، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی بھی برادری چاہے کتنی ہی نمایاں یا کمزور ہو، چند افراد کے جرائم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ دکانداروں اور مقامی کاروباری افراد نے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے بینرز آویزاں کیے۔ مدرسوں کے اساتذہ نے اپنے شاگردوں کو امن، ہمدردی اور انصاف کے وقت صبر کی اہمیت کا درس دیا۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے انتقام کے بجائے انصاف کی اپیل کی اور ان کے پیغامات نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والے غصے کی لہروں کے مقابل ایک پرامن لہر کی مانند کام کیا۔ جب قوم اپنے بچھڑنے والے شہریوں کا سوگ منا رہی ہے، یہ کمیونٹی کی آوازیں ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایسا راستہ دکھاتی ہیں جو انصاف، شہری آزادیوں اور بھارت کے تنوع پر مبنی مشترکہ اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے مسلم علماء اور دانشور بھی اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرتا اور اسلامی تعلیمات کی ان خطوط پر قدر نہیں کرتا۔ وہ فرقہ وارانہ تشدد اور بھائیوں کے خلاف جنگ کو ہوا دیتا ہے جو اسلام میں سختی سے ممنوع ہے۔ وہ بے گناہ غیر جنگجو افراد پر تشدد کی ترغیب دیتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ وہ مدرسوں کے معصوم بچوں کو دہشت گردی کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، جبکہ آرمی جنرلز ملک کا خزانہ لوٹتے ہیں۔ ملک میں دہشت گردوں، کرپٹ فوجی